کہ جب رسالت کو گواہی کی ضرورت پڑی ہے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مباہلے کے میدان میں آ گئی ہیں، اور جب امامت کو گواہی کی ضرورت پڑی ہے تو آپ نے خلیفہ وقت کے سامنے خطبہ دیا ہے، اور کیا عالیشان خطبہ دیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی ایک بہت بری جو رسم ہے، جو بہت بری بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ عورت کو بہت کمزور سمجھتا ہے۔ بعض لوگ تو اس سے زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتیں تو کم عقل ہوا کرتی ہیں، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ ہی عورت کم عقل ہوتی ہے اور نہ ہی کمزور ہوتی ہے۔ ایت اللہ پناہیان آگے کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں کہ جب امام معصوم کو روک دیا گیا تو ایک خاتون آگے بڑھی ہے، خداوند عالم کی مصلحت کے تحت، یا پھر لوگوں نے امام کو آگے بڑھنے سے روکا تو ایک عورت آگے بڑھی ہے اور اس نے اپنی زبان کے ذریعے سے حقائق کو واضح کیا ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے حجت خدا کی حمایت کی ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام جب خاموش تھے تو حضرت فاطمہ زہرا نے ان کی حمایت کی ہے۔ اچھا، یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال موجود ہو کہ ایسا کیوں ہوا کہ امیر المومنین خاموش رہے، حضرت فاطمہ زہرا کے اوپر دروازہ گرا، آپ کو تماچے مارے گئے، یہاں تک یہ امیر المومنین کے گلے میں رسی بھی باندھی گئی، آپ کیوں خاموش رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امیر المومنین اگر خاموش رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے خاموش نہیں رہے، بلکہ خدا بند عالم کی مرضی سے خاموش تھے، وصیت پیغمبر کی وجہ سے خاموش تھے۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا